نعمان صاحب، اس لڑکی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بہترین قسمت، بہترین عادات، بہترین فطرت، یعنی ساری چیزیں بہترین لے کر پیدا ہوئی۔ عمومی طور پر ایسی شخصیات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، یا ایسا جن کا نام یا ہنسا ہوتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی میں ان کی اگر پہلی منگنی ناکام ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، تو شادی ان کی کامیاب ہوگی، اور اگر ان کا پہلا تعلق ٹوٹا ہے تو دوسرا تعلق شادی کی جانب جائے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس لڑکی نے اپنی منگنی توڑ دی ایک اپنے دوست کی خاطر، اور دوست نے یہ بات کہی، یہ بات یاد رکھیے گا، موجودہ وقت میں دوست الگ ہے اور بوائے فرینڈ الگ ہے، اسی طرح سے دوست الگ ہے اور گرل فرینڈ الگ ہے۔ یہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل میں۔ اس لڑکی نے اپنی منگنی توڑ دی اپنے دوست کے کہنے پر، اور کہا کہ دیکھو ہماری اتنی اچھی بانڈنگ ہے تو ہم آپس میں شادی کر لیں گے، ابھی وقت آ جائے، ابھی ہمارا 5واں سیمسٹر ہے اور ہم 8 سیمسٹر تک پہنچتے ہوئے منگنی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ لڑکی کی بات پکی ہوئی تھی فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ہی اس کے اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ۔ لڑکی نے گھر بات کرنا شروع کی، لڑائی کر لی، اور لڑائی کرنے کے بعد وہ تعلق ختم کر لیا۔ یہ اس نے خود بتایا۔ تعلق ختم ہو گیا، اور تعلق ختم ہونے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ ریلیشن میں آ گئی۔ دوست کے ساتھ ریلیشن بننا تھا کہ ساری چیزیں، سارے معاملات، سارے پردے ختم ہو گئے۔ یہ ریلیشن بنتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ بعض دفعہ تو یونیورسٹی میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ یونیورسٹی میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ یعنی سب کے علم میں یہی تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ہے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، لیکن وہ یونیورسٹی موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکٹھا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا۔ تو کہنے لگی کہ سر، میری زندگی کا وہ قیمتی ترین وقت تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے، اس لیے میں نے اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا اور اس بات کی توقع رکھی کہ یہ مجھ پر اعتماد کرے گا اور میرے لیے رشتہ لے کر آئے گا۔ جب 8 سیمسٹر میں 1.5 سال کے بعد میں نے رشتے کی بات کی کہ تم رشتہ لے کر آؤ، تو اس نے کہا کہ تمہارا اور میرا مزاج ملتا نہیں ہے، تمہاری ذات الگ ہے، میری ذات الگ ہے۔ میں نے کوشش بہت کی کہ ہم اس دوستی کو ریلیشن شپ میں تبدیل کر سکیں، لیکن میں اب تبدیل نہیں کر سکا۔ لڑکی نے کہا کہ تم تو مجھے ایک ایسا نغمہ کہتے تھے جسے سن کر تم سرشار ہو جاتے ہو، تم تو مجھے مورنی کہتے تھے، تتلی کہتے تھے، کیا کیا القابات دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے تمہارے آنے سے میں سرشار ہو جاتا ہوں، اور اب ایسا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو لڑکی اپنے منگیتر کو چھوڑ سکتی ہے، اپنے ماموں کے بیٹے کو چھوڑ سکتی ہے، کل کو اگر اسے بہتر آپشن ملے گی تو کیا وہ مجھے نہیں چھوڑے گی؟ کہنے لگی سر، اس کی یہ بات سننے کے بعد میں شاک میں چلی گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، میں بڑی تکلیف میں تھی۔ اس نے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا، کہنے لگی میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ آپ نے بتایا، مجھے اب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ان کے توسط سے ان بہت ساری باتوں میں ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً لڑکیوں سے، خواتین سے، کہ خدارا اگر کوئی ایسا تعلق آپ ڈیولپ کرنا بھی چاہ رہی ہیں، یعنی ایک جگہ سے توڑنا چاہ رہی ہیں اور دوسری جگہ بنانا چاہ رہی ہیں، تو دوسری جگہ بنانے میں اپنے والدین کو، کم از کم ماں کو یعنی والدہ کو انوالو کر لیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق کس شخص سے بن رہا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس خاندان سے تعلق بن رہا ہے، اور کیا آپ کی شادی وہاں پر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ میں بار بار جو ایک بات کہتا ہوں کہ فیملی کو انوالو کر لیں، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس بانڈنگ کو لڑکے اور لڑکی کی جانب سے جلدی توڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ جنہوں نے توڑنا وہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہوں، کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ لیتے ہوئے
ایک بات کا خیال رکھیں کہ شادی سے پہلے شادی نہ کیا کریں، نکاح سے پہلے نکاح نہ کیا کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تم مجھے قبول ہو، کہو 3 بار قبول قبول قبول، اس طرح سے قبول نہیں ہوتا، اور اس طرح سے شادیاں اور نکاح بھی نہیں ہوتے۔ میں دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں ایک ایسے ہی معاملے کی بنا پر۔ میرے ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے بچائے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو جمپنگ پیڈ نہ بنائیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔